بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو میرے لیے ہے اور جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طباعت کے حوالے سے جو کاغذ آتا ہے باہر سے، اس پر ٹیکس ختم کر دیا گیا، ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور دین سے متصل، قرآن و سنت سے متصل، اسلام سے متصل ہر مسلمان کو اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ اگرچہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا گیا ہے اور بھی کچھ امور جو ہیں جو بہتری کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جیسے سولر جو ہے، میں اس کا ماہر تو نہیں ہوں لیکن بلا شبہ اس وقت جو ہمارے ہاں کرائسس ہے توانائی کا، بجلی کا، اگر سولر انرجی کے حوالے سے جو اشیاء استعمال ہوتے ہیں، سولر پینل اور یہ سستے ہوں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اس کے اوپر جو ہے منتقل کریں اپنے گھروں کو، اپنے جیسے کھیتوں کے اندر جو ہے بہت ٹیوب ویل سسٹم جو ہے وہ اس پہ منتقل ہو سکتا ہے۔ باقی مہنگائی تو بلا شبہ ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے، اپنا کرم فرمائے اور مہنگائی کا یہ جو عفریت ہے، یہ جو جن ہے یہ قابو میں آئے۔ لیکن جو اچھا کام ہو اسے اچھا کہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو قرآن کریم کی طباعت ہوگی، جو کاغذ بغیر ڈیوٹی کے آئے گا، اس کا جو اجر ہے انشاءاللہ اس میں حکومت کے وہ لوگ جنہوں نے اس میں دلچسپی کا لی اور جنہوں نے اس حوالے سے اپنی محنت کی، جس میں وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ ہیں انشاءاللہ، اور باقی ممبران جنہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، ان کو بھی انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا۔ دیکھیے آج دنیا میں ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہمیں مجمع ملک فہد جو ہے مدینہ منورہ میں، جو سعودی عرب کے سابق فرما روا شاہ فہد بن عبدالعزیز نے قائم کیا تھا، آج ہر جگہ اس کا قرآن آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں، جو بھی پڑھے گا اس کا اجر انشاءاللہ ان تک ضرور پہنچے گا۔ اسی طرح جتنی قرآن کریم کی طباعت زیادہ ہوگی، جتنی قرآن کریم کی اشاعت زیادہ ہوگی، اچھا چھپے گا، کاغذ اچھا آئے گا، تو اس میں ضرور ان لوگوں کا حصہ ہوگا جو آج پارلیمان میں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر سے ڈیوٹی ختم کر دی جائے۔ ناظرین، اسی طرح جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور جو صورتحال ہے ملک کی، اس میں دو تین چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ انسانی حقوق کے نام کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک عالمگیر یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں مہم شروع کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ مہم جو ہے جن لوگوں نے شروع کی ہے وہ سامنے تو وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا وہ بیچارے تو دانستہ یا نادانستہ، میرے جملے یاد رکھیے گا، دانستہ یا دانستہ طور پر وہ تو استعمال ہو رہے ہیں۔ جو ان کو استعمال کرنے والے ہیں وہ وہی ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتے، جو پاکستان کو کمپرومائز والا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی مضبوط آرمی کو، پاکستان کی مضبوط فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی فوج اور قوم میں انتشار چاہتے ہیں۔ کیا کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے، میرا آپ سے سوال ہے اور ذرا سوچئے گا اس کے اوپر کہ کیا کوئی محب وطن پاکستانی تمام تر اختلافات کے باوجود یہ مطالبہ کر سکتا ہے عالمی دنیا سے کہ پاکستان پر پابندیاں لگا دی جائے؟ کوئی محب وطن پاکستان سے محبت کرنے والا، پاکستان کی فوج پر پابندیاں لگا دی جائیں؟
اور ایسے حالات میں جب کہ ہم اس وقت معاشی اور اقتصادی طور پر مشکلات کا شکار ہیں، پاکستان اس وقت IMF کے معاہدے کا معاملہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اس وقت میں تو جو باہر بیٹھے پاکستانی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے وطن کی خدمت کرنے کے لیے آگے آئیں۔ پاکستان کو اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت پاؤنڈ کی ضرورت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ تو جو لوگ بجائے پاکستان کی خدمت کرنے کے جا کے کبھی امریکن سینیٹرز سے مل رہے ہیں، کبھی برٹش پارلیمان کے ممبران سے مل رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ دیکھیے میں گزارش کروں، پرفیکٹ 100% درست کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا، وہ 100% درست تھے، اور پھر اصحاب رسول و اہل بیت کو اللہ نے محفوظ عن الخطا کر دیا۔ اس کے بعد سب سے خطائیں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوں اور آپ سے کسی کا اختلاف نہ ہو یا آپ سے کسی کا 100% اتفاق ہو، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ کا اگر میرے سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں گے؟ اگر تحریک انصاف کی قیادت کو پاکستان کی موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا ریاست، چلیے میں ریاست کا جملہ بول دیتا ہوں، یا ریاست سے کہ کسی پالیسی سے اختلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وطن نے آپ کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، جس وطن نے آپ کو آبرو دی ہے، آپ اس وطن کوئی آگ لگا دیں۔ کیا ہوا 9 مئی کو؟ کیا اس طرح کے واقعات کی اجازت امریکہ دیتا ہے، یورپ دیتا ہے؟ کہ آپ اپنے شہداء کی یادگاروں کو ہی توڑ دیں، آپ اپنی فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ آور ہو جائیں۔ خدا نخواستہ ذرا سوچئے کہ اگر جواب میں سپہ سالار یہ ہدایت دینے کی بجائے، یہ تو اللہ جزائے خیر دے پاک فوج کی قیادت کو اور سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، کہ انہوں نے حکم دیا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ حملہ آور ہیں ہماری عمارتوں پر، GHQ پر، ہمارے شہداء کی یادگاروں پر، لیکن ہم نے ان پہ گولی نہیں چلانی، کیونکہ فوج کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا، آنسو گیس نہیں ہوتی، ان کے پاس گولی ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی بجائے گولی چلا دی جاتی، لاشیں گرتی، تو پھر کیا ہوتا؟ یا کوئی اور کھیل کھیل دیا جاتا، کوئی اور آ کے کوئی کھیل کھیل لیتا، پاکستان کا کوئی دشمن اپنے کھیل کو اس دوران کو کھیل جاتا، پھر عزت وقار اس ملک کا، اور بجائے اس کے کہ اس طرف سوچا جائے، کام کیا ہو رہا ہے کہ ایک مہم چلائی گئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پھر یہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے قوانین کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے پاس 12 درخواستیں آئی تھیں مسجد نبوی والے واقعے کے بعد۔
لیکن کسی ایک معاملے پر بھی متحدہ علماء بورڈ نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ متحدہ علماء بورڈ کا کام سیاسی نہیں ہے، اگر توہین بنے گی تو ضرور ہم اس پہ کہیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کہیں گے۔ جب اس حد تک ہم نے احتیاط کی تو پھر کیوں یہ الزام لگایا گیا؟ اور یہ علم ہے سابق وزیر اعظم صاحب کو کہ کس طرح دنیا توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے قانون کے خاتمے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں، یہ قانون کسی طریقے سے ختم ہو۔ یہ پتہ ہے انہیں۔ پھر اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ شہداء جن کی یادگاریں توڑی گئی، یہ فوج جس کی عمارتوں پہ حملہ آور ہوا گیا، جی ایچ کیو، یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو تحریک انصاف سے منسلک ہیں؟ کیوں نہیں یوم تکریم شہداء کے موقع کے اوپر یہ اعلان کیا جاتا کہ یہ ہمارے شہداء ہیں؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ آج تک جناح ہاؤس کوئی نہیں گیا۔ یہ وہ سوال ہیں جو کیے جانے چاہیے، نہیں کیے جاتے۔ انسانی حقوق کی اگر بات ہے تو وہ ملک جس نے 20 سال سے ایک مظلوم عافیہ صدیقی کو رکھا ہوا ہے، اسے انسانی پاکستان میں ان خواتین کا جو بلوے میں توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں ان کا تو حق یاد آ رہا ہے، عافیہ صدیقی کا حق کیوں نہیں یاد آ رہا؟ اور عجیب بات یہ ہے اب کہ پاکستان دشمن سارے اکٹھے ایک جگہ ہو رہے ہیں۔ امراللہ صالح جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور دہشت گردوں کو نہ صرف بھیجا بلکہ افغانستان سے بھرپور ان کی معاونت کی، آن ریکارڈ ہے۔ زلمے خلیلزاد جس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کی ہے اور کبھی اس کو پاکستان کے خلاف جو کچھ افغانستان سے پچھلے دور میں ہو رہا تھا اس کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس پہ بات کرتا۔ اسی طرح اور بہت ساری لابیاں ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، بالخصوص یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، ان کو اپنے وطن کا خیال کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اختلاف آپ ضرور کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ اختلاف نہ کریں، آپ کو ریاست کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو سپہ سالار کی کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو آگ لگا دیں۔ آپ ایک ایسی مہم کا حصہ بن جائیں جس کا مقصد فوج اور قوم میں تقسیم ہے اور جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں جا کر ان چیزوں کو واضح کریں کہ پاکستان کے اندر ہماری جو داخلی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، ایک تو اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ کوئی طاقت آزمانے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا، جو سلامتی کے اداروں اور پاک فوج کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہاں پر آرمی کوڈ کا معاملہ ہے، یعنی آرمی ایکٹ کے تحت، تو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر تو آپ بات کریں۔ اگر پاکستان کا آئین، قانون اور دستور اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر باہر بیٹھے کسی آدمی کو کیا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے؟ اور دیکھیے، یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا یا ایک رات کا معاملہ نہیں، یہ ایک ذہن سازی ہے، ایک تسلسل ہے نفرتوں کا جو پھیلائی گئی۔ عجیب بات تو یہ ہے، المیہ ہے یہ، کہ
اسی فوج کی تعریف کرتے کرتے اسی فوج کے خلاف محاذ بنا لیا. کیوں؟ کہ اقتدار چلا گیا. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر کسی بھی، آج بھی ہمارا یہ موقف ہے، میں واضح کر دوں کہ کسی گناہ گار کو جو سہولت کار ہے، جو قوم کے بچوں کو اس تشدد کی طرف لے جانے والا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اور کسی بے گناہ کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جانا چاہیے. اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح اور کلیئر ہے، اور یہی ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں، اور عدلیہ سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، محترم المقام جناب چیف جسٹس سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں. حالانکہ ذاتی طور کے اوپر بہت سارے مجھے تحفظات ہیں یہ جو موجودہ نظام عدل ہے، لیکن ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. عدلیہ کو بھی یہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے قوم کا دل بھی زخمی ہے، اس سے شہداء کے ورثاء بھی زخمی ہیں، اس سے پاک فوج کے جوان بھی زخمی ہیں، اس سے ہر کسی کو تکلیف پہنچی ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے. لہٰذا اس حوالے سے عدلیہ کو بھی انصاف کے تقاضوں کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عدلیہ کے اوپر آگے ہی جو معاملہ اعتماد کا ہے قوم کا، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں مانے جاتے، فیصلوں سے پہلے فیصلوں کا پتہ چل جاتا ہے، بینچوں کے اوپر اعتراض، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہے ایسا؟ اللہ کے بعد اس ملک کے اندر انصاف کا سب سے بڑا ادارہ بھی اگر متنازع ہو گیا ہے تو یہ غور کرنا چاہیے، کیوں نہیں غور کیا جا رہا اس پہ؟ اور اس حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ بالخصوص یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور ان سے متصل جو کیسز ہیں، اس میں انصاف دیکھیے جو آرمی ایکٹ کے تحت کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک ایک چیز بتائی بھی جا رہی ہے، سامنے بھی آ رہی ہے اور سامنے آنی بھی چاہیے. اور جو دوسرے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس جانے ہیں، باقی ہیں، ان میں بھی انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت پاکستان اور اہل پاکستان پہ اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے. لاہور میں آج موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے، اس کے اوپر پاکستان علماء کونسل ایک استحکام پاکستان علماء مشائخ کانفرنس بھی کر رہی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قوم کو ایک واضح لائحہ عمل دیا جائے کہ کسی بھی صورت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. پاکستانی قوم اور فوج میں تقسیم کی سازشیں کل بھی ناکام ہوئیں، آج بھی ناکام ہوں گی. پاکستان ترقی تب کرے گا، جو وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی ہے گزشتہ روز کہ ایک مساک معیشت کریں. ہم تو کہتے ہیں ایک مساک پاکستان اگلے 25 سال سے کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ پاکستان ایک مضبوط مستحکم پاکستان، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، دفاعی طور پہ تو الحمدللہ ہم مضبوط ہیں، لیکن جو نفاق پیدا کرنے والے ہیں اس کو روکنے کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے ہم سب کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.